اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اخلاقی زندگی ہم نے دوسرا سب ٹاپک لیا عملی زندگی میں، دوسرا تو نہیں ہے، یہ ہمارا تیسرا ٹاپک ہے بیسیکلی۔ ذاتی تھا، پھر معاشرتی تھا، پھر یہ اب اخلاقی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ایک آدھ اور سب ٹاپک لے کے پھر اس بڑے عملی زندگی کے معاملے کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اخلاقی زندگی کے سم اپ پہ میں یقیناً بات کرنا چاہوں گا۔ آج کا ٹاپک اس کا سم اپ ہی ہے، اس کی سمری ہے کہ کیا ہو کے ہمارا معاملہ ہے کیا جنرلی اور آن این اوور آل بیسس۔ دیکھیے، یہ ہم سب لوگ مانتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ اور ہم جیسے اور بہت سے ملک ہم ویلیوز اور سٹینڈرڈز کے ایک خلا میں رہ رہے ہیں، ایک وائڈ میں رہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ بڑی سمپل ہے۔ ویلیوز اوور اے پیریڈ آف ٹائم بنتی ہیں اور زمین سے بنتی ہیں، جو جہاں کا جو بھی جہاں کا کلچر ہے وہ کلچر ہی اس کو ویلیوز کو لے کے بھی چلتا ہے، بناتا بھی ہے، پروموٹ بھی کرتا ہے، اور ویلیوز اور کلچر آپس میں مل کے ایک اوور آل سوسائٹی کا مزاج بنتا ہے ایکچولی۔ پھر جو ہر ملک میں تقریباً مذہب تو ہے نہ کسی شکل میں، چاہے وہ بدھسٹ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، جیوز ہیں، مسلمز ہیں، یہ تو بڑے پاپولیشنز ہیں نا ان کی تو۔ لیکن اس کے علاوہ چھوٹی پاپولیشنز بھی ہیں، وہاں بھی لوگ کسی نہ کسی اپنے آپ کو کسی چیز کو مانتے ہیں۔ ایون جو افریقہ کے جو پیگنز ہم کہتے ہیں، جو بالکل لامذہب لوگ ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی ڈیٹی کو تو مانتے ہی ہیں نا، کسی کو تو سپر پاور مانتے ہی ہیں وہ بھی۔ وہاں سے بھی ایک سٹریم آتی ہے جو ویلیوز کو بتاتی ہے، اور جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں ان کی تو ویلیوز کامن ہیں آبویسلی، وہ تو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، صدیوں سے ہو رہی ہیں، اور جو ڈیوائن نہیں بھی ہیں وہ بھی انڈر دی سیم انفلوئنس اگر ہم کہیں تو وہ بھی وہی ویلیوز پروموٹ کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا کا کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی سوشل سسٹم یہ پروموٹ نہیں کرتا کہ جھوٹ بولنا بڑی اچھی بات ہے، بے ایمانی نہایت پسندیدہ چیز ہے، لوگوں کو قتل کرنا نہایت ہی اعلیٰ حرکت ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہر کوئی اس کی مذمت ہی کرتا ہے نا، ہر کوئی اس کے الٹ بات کرتا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود یہ سب معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں۔ میں صرف پاکستان کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں جنرلی، لیکن اگر ہم پاکستان پہ بھی فوکس کریں تو ان لانگ لائف اللہ کا شکر ہے جو میرے ابھی تک ملی ہے، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ویلیوز چینج نہیں ہوئیں، ڈسکارڈ ہوئیں۔ فرق یہ ہے، ہم جب کہتے ہیں نا کہ جی ویلیوز ہماری چینج ہو گئی ہیں، تو وہ چینج اس سینس میں نہیں ہوئی۔ ہماری ویلیوز جو مین تھیں، زیادہ بڑی ویلیوز تھیں، وہ ڈسکارڈ ہو گئی ہیں، اور اس کی جگہ پہ ابھی ہماری کوئی نیا کوئی چیز کو سیٹ سامنے نہیں آیا۔ یعنی فرض کیجئے ایک آئین تھا ہمارا ملک کا، اگر فرض کیجئے ہم نے اس کو منسوخ کر دیا تو اس کی جگہ پہ کوئی نیا آئین نہیں بنا ابھی تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ سوشل معاملات کا بھی ایک قانون ہوتا ہے نا، ان ریٹن لا ہوتا ہے اس کا، ایک ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کا، وہ ایبروگیٹ ہو گیا لیٹ سے، وہ یعنی اس کو ہم نے ڈسکارڈ کر دیا کہ جی یہ آج کل کے حالات میں ہمارے کام کا نہیں، تو پھر اس کی جگہ نیا بنا لینا کوئی۔ وہ نیا نہیں بنا، چونکہ نیا کون بنائے گا؟ لوگ ہی بنائیں گے نا، آپس میں معاملات کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا۔ لیکن چونکہ چیزیں فلکس میں ہیں، مستقل چینج میں ہیں، اس کی وجہ سے کوئی نئی چیز نہیں بن پا رہی۔ اچھا، اب یہ جو ہے وائڈ جو ہے، خلا جو ہے، اس میں پھر جس کو جو سمجھ آتی ہے، جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ کر لیتا۔ اچھا، پھر چونکہ دنیا سکڑ گئی، گلوبل ہو گئی، اور ہر چیز انفارمیشن کمیونیکیشن بے شمار ہو گئی، اور اس انفارمیشن کمیونیکیشن کے چینل کو کچھ لوگوں نے، کچھ گروپس نے جو کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو بالکل قابو کر لیا، اور اس کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا۔ تو دنیا کے ہر ملک میں آپ کو ایک جیسی چیزیں مل رہی ہیں، سب جگہ یہی کچھ ہو رہا ہے، کسی ایک جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ ایک مووی آئی تھی نا، دی کنگز مین، اس میں وہ ایک صاحب ہیں جو سیٹلائٹ کے ذریعے انہوں نے لوگوں میں ایک چپ لگا چھوڑتے ہیں یہاں پہ چھوٹی سی، اور اس کے بعد سیٹلائٹ سے وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے، اور وہ جب چاہیں وہاں پہ اس کو چھیڑتے ہیں،
اور لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، مار پیٹ، خون خراب سب کچھ شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس کو وہاں سے چھیڑتے ہیں تو سب نارمل ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کے جو کام ہیں نا وہ چل رہے ہیں۔ انفارمیشن کا بھی یہی پروگرام ہے۔ ابھی تک چپس تو نہیں لگی ہمارے اندر، شاید لگ بھی جائیں گی اور کچھ عرصے میں، لیکن وہ یہی رہا ہے ایکچولی کہ وہ انفارمیشن سے ہم انفلوئنس ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہیں، اور مستقل ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش چل رہی ہے۔ لیکن اسپیسیفکلی موریلٹی اور ایتھکس کے اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہماری جو بھی ویلیوز تھیں، مورل ویلیوز تھیں، چھوٹی سی بات ہے کہ جیسے پہلے وقت میں جو بھی محلوں میں لوگ رہتے تھے، کمیونٹیز میں رہتے تھے، تو اگر کسی کے بارے میں پتہ ہوتا تھا اور لگ جاتا تھا پتہ کہ جی فلاں رشوت لیتے ہیں صاحب، اور وہ ذرا ظاہر ہے اپنے آپ کو، اچھا یہ بھی ایک بڑا تھا اس وقت کہ پیسے جس کے پاس تھے وہ بھی کو بہت لیوشلی نہیں رہتا تھا، وہ بھی سادہ طریقے سے ہی رہتا تھا، اور وہ اس نے کوئی الگ اپنی جا کے بستی نہیں بسانی شروع کی تھی۔ ڈی ایچ اے تو بعد میں بنے ہیں نا، اور گلبرگ بعد میں بنا، اور اسی طرح سے باقی پوش لوکیلٹیز ہر شہر میں بعد میں بنی ہیں، ورنہ تو سب ایک ہی طرح کے اس میں رہتے تھے، ایک ہی طرح کے گھروں میں بھی رہتے تھے، 4 کمرے زیادہ تو 2 کمرے کم، تو اسی طرح کے معاملات تھے نا۔ تو وہ لوگوں نے بہرحال اس وقت پتہ چلتا تھا لوگوں کو، تو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے ان کو، یعنی ان کی ریلیٹیو ایفلوئنس تو نظر آتی تھی کہ ہاں یہ بہتر ہیں، خوشحال لوگ ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو چھپ چھپا کے چلاتے تھے وہ بھی، لیکن لوگ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن اب اس کے برعکس ہو گیا، اب جو اس طرح کے پیسے ہیں، اسی طرح سے بلڈنگ جس پہ لکھا ہوتا تھا ھذا من فضل ربی، اس کو لوگ یہ مذاق میں کیا اخباروں میں لکھا جاتا تھا باقاعدہ کہ جی یہ بلڈنگ یقیناً رشوت کے پیسوں سے بنی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے اب لکھنا چھوڑ دیا، اب ماشاءاللہ لکھ لیتے ہیں، کچھ اور لکھ لیتے ہیں، وہ ھذا من فضل ربی انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ویلیو ہماری چینج ہو گئی، اب ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ کوئی ایسی اس کو جاب مل جائے، کوئی ایسا سلسلہ اس کا ہو جائے جس میں وہ اس طرح کے انکم جنریٹ کر سکے۔ سملرلی کاروبار کا معاملہ تھا کہ کاروبار میں لوگ ایک سرٹن ایتھکس کو فالو کرتے تھے، وہ انہوں نے آہستہ آہستہ چھوڑ کے انہوں نے دیکھا کہ اچھا اس کو چھوڑ دیں تو بھی لوگ کچھ نہیں بولتے، یہ بھی چھوڑ دیں تو اس کو بھی کچھ نہیں بولتے۔ ٹھیک ہے، وہ کرتے کرتے انہوں نے سب کچھ کر لیا۔ یعنی ایک اور میں اگزامپل آپ کو دوں، گوشت کی قیمت، مٹن کی، بکرے کے گوشت کی قیمت پچھلے کتنے سال میں آپ کہیں گے، 50 سال میں کہہ لیجئے تقریباً 1000 گنا بڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی میں نے اپنے ہاتھ سے 2.5 روپے کلو مٹن خریدا ہوا ہے۔ 3 روپے نارمل ریٹ ہوتا تھا، لیکن کچھ دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپس میں 2-3 سامنے دکانیں قریب انہوں نے کوئی کمپٹیشن شروع کر دیا اور وہ 2.5 روپے پہ آ گئے کچھ عرصے کے لیے کم از کم۔ اور اس 2.5 روپے میں پہلے وہ گوشت تولتا تھا، پھر اس کو صاف کرتا تھا، پھر صاف کر کے دوبارہ تولتا تھا اور اس کا وزن پورا کرتا تھا، مزید گوشت ڈال کے اس نے جو بھی صفائی میں چھچڑے نکالتا تھا اس کا وزن وہ پورا کر کے پورا آپ کو دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب وہ 2.5 روپے سے 1000 گنا بڑھ کے 2500 ہو گیا، اور 2500 میں جب آپ لیتے ہیں تو نہایت لبرلی وہ اس میں سے کوئی 30-40% کو صفائی میں نکال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو ایکچولی وہ 2500 کی بجائے سے 4000 کا پڑ رہا ہے۔ اور جو قربانی کا گوشت، ظاہر ہم اس کو میئر اس سینس پہ تو نہیں کرتے، لیکن اگر آپ غور کریں تو شاید 5-6 ہزار روپے kg پڑتا ہے، لیکن اس میں اب وہ سوچ وہ نہیں ہے، اب یہ ساری سوچ پیسے بنانے کی، یہ چینج ہے۔ تو نیا کوئی ہم نے طے نہیں کیا معاملہ کیا ہوگا یا ہونا چاہیے، یہ اصل ایشو ہے کہ ہم نے پرانی ویلیوز ہم نے ایکٹیولی ڈسکارڈ کر دی ہیں کہ یہ نئے حالات کے مطابق سوٹ نہیں کرتی، ان کو اب نہیں ہونا چاہیے، اور نئی ہم کوئی بنا نہیں سکیں اور نہیں بن سکیں گی فی الحال نیئر فیوچر میں، چونکہ میں نے جیسے کہا نا فلکس اتنا ہے، چینج اتنی ہے کہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نئی چیز کیا بنائیں۔ تو جب تک یہ ایسا ہی ہے تب تک ہم سب لوگ وائڈ میں ہیں، خلا میں رہ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ موریلٹی تو بہرحال ایک یونیورسل چیز ہے نا، ایتھیکل ویلیوز تو بہرحال چینج نہیں ہوں گی، ہم نیا سوشل کانٹریکٹ جو مرضی بنا لیں، جو چاہے بنا لیں، لیکن بہرحال وہ رہیں گی، تو ان کو پروموٹ کرتے رہنا ضروری ہے۔ میرے جو سمری ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وٹ ایور ایلس از ہیپننگ از اوکے، بٹ دی ایتھیکل ویلیوز آر اسٹل دا سیم اینڈ ول ریمین دا سیم۔
اس لیے ان کو پروموٹ کرتے رہنا چاہیے، ہم سب کو کہیں نہ کہیں ان کی کوئی نہ کوئی بات کرتے رہنا چاہیے بیفور دا ٹائم کہ یہ مکمل طور پہ ڈیڈ ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ سب کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔